کون ہیں ہم سے یہ شرعی حق چھیننے والے اور اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانے والے؟ انہوں نے اب شریعت میں ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کے دونے کیا ہے، ان پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اچھا، آج کا بہت بڑا فیصلہ ہے اور خواتین بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں، اکثر خواتین رونے لگ گئی تھی آج کا فیصلہ سننے کے بعد، تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ قاضی صاحب جس طرح کراس کوئسچننگ کرتے تھے لیکن فیصلہ تو بہت آپ کے حق میں آ گیا، کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتی ہوں عوام کی جیت ہے، جمہوریت اسٹیبلش ہوئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں سپریم کورٹ کے تمام ججز کا، جنہوں نے آج عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے، جنہوں نے آئین کو بچا لی ہے، اور جنہوں نے اس ملک سے جمہوریت کی جو بساط لپیٹنے کی تیاری تھی اس کو بچا لیا ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے تقدس کو وہ آج بچا لیا ہے۔ ورنہ یہ میں یقین مانے گی 78 سیٹوں کا کیس نہیں تھا، یہ صرف ریزرو سیٹس کا کیس نہیں ہے، یہ ہمارے MNA بننے کا کیس، اس ملک کی جمہوریت بچانے کا کیس تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری پارٹی، میری PTI جو میرے خون میں دوڑتی ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا، اور مجھے اس بات کا میں 100 دفعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی اسمبلی میں جاؤں گی PTI کے بیچ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ آج فیصلے میں کہا گیا PTI تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی جماعت ہے، عمران خان عوام کا لیڈر ہے، پاکستان کی 100% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اس مظلوم لیڈر کو، جس کو جمہوریت کی اور عوام کی محبت کی پاداش میں جیل میں بند کیا گیا ہے، جس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ سزا دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ انصاف کریں اور اس کو باہر نکالیں۔ اچھا، کنول شوذب صاحبہ، فیصلہ تو آپ لوگوں کے حق میں آ چکا ہے، اب نیکسٹ عمل کیا ہے؟ کہاں پر سیلیبریشنز کریں گے؟ کوئی رات کو کوئی پروگرام ہے، کوئی جشن وشن، کوئی سارے جی ہمارا پوری رات ہی، دیکھیں رات جو میں رات کی تھی، ہمارا پوری رات ہی پروگرام چلا ہے۔ یہ ساری خواتین نے آیت کریمہ پڑھوایا، صدقات کیے، خیراتیں کی، غریبوں میں کھانے تقسیم کیے۔ آج بھی ہم یہی کریں گے، ہمارے تو لیڈر نے ہمیں یہی ٹریننگ دی ہے، چاہے ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کریں، ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے ترانے گاتے ہیں، اور جب ہم جشن مناتے ہیں تو اپنی غریب عوام کے پاس جاتے ہیں۔ خان صاحب کو مٹھائی دینے جا رہی ہیں، آج تو ڈیالہ میں بھی خوشی کا سما ہوگا، اور جیسا کہ کہا کہ خان صاحب کو بھی مٹھائی جائے گی۔ دیکھیں خان صاحب کی تو مٹھائیاں جو یہ سب کھا رہے ہیں، یہ اسی کے نام کی مٹھائیاں ہیں۔ عوام نے عمران خان کو چنا ہے، یہ پروپورشن ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوئی صرف عمران خان کے نام پہ۔ یہ کدو ٹینڈوں کو جو بھاگ لگ گئے، اور یہ جو رولر کوسٹر اور جوتے اور چمٹے بجنے شروع ہو گئے، یہ عمران خان کے نام پہ بجے ہے۔ کوئی اور مائی کا لال ذرا اگلی دفعہ ان سے کہنا ساری جماعتوں کو باہر کر کے یہی بینگن ٹنڈے کدو ذرا دے، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس کو ڈھونڈ کے ووٹ دیں۔ کنول شوذب صاحب، آپ بھی MNA بننے جا رہی ہیں، کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گی قومی اسمبلی میں آپ؟ دیکھیں میں بن رہی ہوں تو یہ میرے لیڈر کی مہربانی ہے، میں پہلے بھی اسی کی وجہ سے MNA بنی۔ میرا ارمان یہ ہے اور میری ضد یہ ہے کہ میں اس اسمبلی میں جاؤں میں جہاں پہ میرا لیڈر ہو، اور وہ اس وقت پاکستان کا اصلی وزیر اعظم ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ فارم 47 کا بھی لگے ہاتھوں ذرا کلا کما کر دیں، ان کا بھی ذرا کرم کریں، جو جھوٹے 99 ناموں کے نیچے جھوٹے اوتھ لیے ان لوگوں نے، اور ایک ہی دفعہ ساری سچی جو اصلی عوام کی ریپریزنٹیٹیو اسمبلی ہے وہ بنائے۔ ہمارے MNA بننے سے بہتر یہ ہے کہ عوام کو اصلی مینڈیٹ ملے، ان اسمبلیوں کی اصلی وقت ہو، اور یہ اسمبلیاں عوام کے لیے کام کر سکیں، ڈیلیور کر سکیں۔ خان صاحب کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں آپ لوگ اڈیالہ؟ خان صاحب کو تو پہلی خوشخبری مل گئی ہوگی، لیکن اگر ہمیں یہ موقع دیں گے تو ہم تو وہاں ضرور جائیں گے، اور اپنے لیڈر کے حکم پہ وہاں خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی کریں گے، اور مٹھائی بھی۔ آج نوافل وغیرہ بھی ادا کریں گے؟ جی وہ تو روٹین ہے۔ جب ملک میں فسطائیت کا راج ہو، جب عوام کی زبانیں کاٹ دی جائے، جب بجلی کے بلوں میں لوگ خودکشیاں کریں، تو پھر مجھے بتائیں ہم نے کون سی سیلیبریشن کرنی ہے؟ ہم تو صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اپنے کارکنان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس وقت سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر بہت زیادہ جشن ہے، خوشی کا سما ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، ملت سے اپنی رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ شجر ہمارا عمران خان ہے، اس سے جڑے رہو گے، اسی پہ ہی بہار آئے گی۔ تو اس کے بعد آپ لوگ عدت والے کیس میں جا رہے ہیں یہاں سے؟ اللہ کرے کہ عدت والے کیس میں اب خواتین کی جو عزت داؤ پہ لگی ہے پاکستان میں، جو شریعت داؤ پہ لگی ہے، جو اللہ کے حکم کی منافی ہو رہی ہے، اور جو خواتین کے معاملات کو چوک چوراہوں پہ لے آیا گیا ہے، نیشنل ٹی وی پہ اچھالا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ اب وہ کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہے، بغیر پریشر لیے، اور ہمارے جج صاحب کو اللہ میاں میں کہتی ہوں اسٹرینتھ دے، ان کی مدد کرے، ان کو مورل سپورٹ دے کے وہ حق پہ فیصلہ کرے۔
کیا کہیے گا اس عدت کیس کے وزارت ماہواری بنوا لیں، کیونکہ جس قسم کی اپلیکیشنز ہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس جیسے ذہنی مریض لوگوں کو جو یہ اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں ان کے لیے اپنے گھر میں جا کے اپنی خواتین سے ہی پوچھ لیں کہ خواتین کی ماہواری کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایسے گھر میں ماں ہوگی نا، آپ لوگ بغیر ماں کے تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہی ساری ماہواریوں کے بعد ہی آپ بھی پیدا ہوئے نا، اپنی ماں سے جا کے سمجھ لیں، اس سے پوچھیں کہ جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو ڈاکٹر نے ان سے ٹیسٹ کر کے ماہواری کی ڈیٹ بتائی تھی یا ماں سے پوچھی تھی؟ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، عورت کو یہ اختیار دی ہے، اس لیے اس کی گواہی کو سپریم بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت ہو گئی ہے تو پھر ہو گئی ہے، پھر کسی اور کی گواہی کی یا میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے ذہنی مریض لوگوں کو پبلک میں چھوڑنا عوام کے لیے خطرناک ہے، خواتین کے لیے خطرناک ہے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اس کا ذہنی علاج کرائیں یا اس کو پاگل خانے میں بند کریں۔ اور منیکا صاحب اتنے انقلابی 6 سال بعد کیوں بن گئے؟ انقلابی وہ جس طرح کا آپ نے دیکھا تھا نا، یہاں پہ الیکشن سے پہلے وہ اسٹف ٹوائز لے کے پھرے ہوتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے شہر کے یہ بھی اسی طرح کے انقلاب۔ خان صاحب آج جب یہ سنیں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس میں کمل شوذف صاحب بھی پٹیشنر تھی، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں خان صاحب کو پتہ ہے، خان صاحب کے 2 جملے میں بتا دیتی ہوں جو وہ کہیں گے۔ میں 18 سال سے خان صاحب کے ساتھ، مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، تو انشاءاللہ سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک کمل شوذف اس کا پٹیشنر ہے، تو کمل شوذف نے اپنے مرشد کی بات کو لے کر چلی کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ ہم نے پوری نیت سے کوشش کی کیونکہ ہم حق کی آواز کے لیے کھڑے تھے۔ یہ سیٹیں پاکستان کی عوام نے عمران خان کو دی تھی، یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی امانت تھی۔ میں نے جب یہاں بات کی، میں نے یہی کہا کہ یہ میری پارٹی کی سیٹیں ہیں اور میں اپنی پارٹی کے لیے لڑوں گی۔ آج اللہ نے مہربانی کی، مجھے اس حد تک سرخرو کیا کہ سیٹیں میری پارٹی پی ٹی آئی کو ہی ملی ہے۔ اب آپ کو ایم ایل اے بنائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف جانے اور ان کا جانے کام، ہمارا کام یہ تھا جو ہم نے کر دیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو وزارت ماہواری بنوا لیں، کیونکہ جس قسم کی اپلیکیشنز ہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس جیسے ذہنی مریض لوگوں کو جو یہ اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں ان کے لیے اپنے گھر میں جا کے اپنی خواتین سے ہی پوچھ لیں کہ خواتین کی ماہواری کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایسے گھر میں ماں ہوگی نا، آپ لوگ بغیر ماں کے تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہی ساری ماہواریوں کے بعد ہی آپ بھی پیدا ہوئے نا، اپنی ماں سے جا کے سمجھ لیں، اس سے پوچھیں کہ جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو ڈاکٹر نے ان سے ٹیسٹ کر کے ماہواری کی ڈیٹ بتائی تھی یا ماں سے پوچھی تھی؟ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، عورت کو یہ اختیار دی ہے، اس لیے اس کی گواہی کو سپریم بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت ہو گئی ہے تو پھر ہو گئی ہے، پھر کسی اور کی گواہی کی یا میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے ذہنی مریض لوگوں کو پبلک میں چھوڑنا عوام کے لیے خطرناک ہے، خواتین کے لیے خطرناک ہے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اس کا ذہنی علاج کرائیں یا اس کو پاگل خانے میں بند کریں۔ اور منیکا صاحب اتنے انقلابی 6 سال بعد کیوں بن گئے؟ انقلابی وہ جس طرح کا آپ نے دیکھا تھا نا، یہاں پہ الیکشن سے پہلے وہ اسٹف ٹوائز لے کے پھرے ہوتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے شہر کے یہ بھی اسی طرح کے انقلاب۔ خان صاحب آج جب یہ سنیں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس میں کمل شوذف صاحب بھی پٹیشنر تھی، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟
हवाले से? देखिए खान साहब को पता है, खान साहब के 2 जुमले मैं बता देती हूँ जो वो कहेंगे। मैं 18 साल से खान साहब के साथ, मुझे पता है कि वो क्या कहेंगे। वो कहेंगे अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो इंशाल्लाह सच की ही जीत होती है। और जहाँ तक कमल शोजब इसका पिटिशनर है, तो कमल शोजब ने अपने मुर्शिद की बात को लेकर चली कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। हमने पूरी नीयत से कोशिश की क्योंकि हम हक की आवाज़ के लिए खड़े थे। ये सीटें पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दी थी, ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत थी। मैंने जब यहाँ बात की, मैंने यही कहा कि मेरी पार्टी की सीटें हैं और मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ूंगी। आज अल्लाह ने मेहरबानी की, मुझे इस हद तक सुरखरू किया कि सीटें मेरी पार्टी पीटीआई को ही मिली है। अब आपको एमएलए बनाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने और उनका जाने का, हमारा काम ये था जो हमने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।